والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ انسانیت اپنے خالق حقیقی سے دور جا چکی تھی، اللہ سے تعلق کا سبق بھول چکی تھی، اللہ کی عزت، طاقت، قوت اور اس کا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، کائنات کا مدبر ہونا، ان سارے معاملات میں وہ اللہ کے ساتھ اس کے کمزور اور ناتواں بندوں کو شریک کر رہی تھی۔ عقل و شعور سے اتنے عاری لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے شکلیں تخلیق کرتے، پتھروں پہ، درختوں پہ، لکڑیوں سے ایک شکل اور تشبیہ اور صورت بنا کر پھر اس کو اپنا حاجت روا سمجھتے، اس کے سامنے رکوع سجود کرتے، اس کے سامنے روتے، گریہ وزاری کرتے، دعائیں کرتے۔ اللہ عز و جل کو اپنے ان بندوں پر رحم آیا اور ترس آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت عظیم احسان کیا انسانیت پر، خصوصاً اہل ایمان پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان بھولی بھٹکی انسانیت کو اللہ سے تعلق، جو ان کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی ہے، اس سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کا کام کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا منصب رسالت یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ عز و جل بندوں کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آسمان سے ایک شریعت اتاری، جس کی بیس میں اللہ کا کلام موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ شرک، کفر، نفاق، فسق، فجور، جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے بڑے بڑے کام کر کے وہ اللہ کی نظروں میں گر چکے تھے، ان کو ان تمام خباثتوں اور غلاظتوں سے پاک کرنے کا مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مشن پہ آپ چلے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی شریعت کی، کتاب اللہ کی، سنت کی ان کو تعلیم دی، تو پھر وہ لوگ عام انسانوں سے ہٹ کر اللہ کے قریب ایک بہترین مخلوق قرار پائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تحریک اور مشن کو لے کر آئے تھے کہ دنیا انسانیت کی یہ جھکتی ہوئی جبینیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھک رہی ہیں، ان سب کو ایک اللہ کے سامنے جھکایا جائے۔ اس مشن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک پوری ٹیم کھڑی کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک شخصیت کو چنا، لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخصیت، کوئی پاکیزہ دل نہیں تھا، تو اس پاکیزہ دل پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی، اپنا کلام، اپنا قرآن نازل کیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے طور پہ کام کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جو آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا تھا، اسے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کی کائنات میں، اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سوا کسی کو الہ، معبود برحق نہ مانا جائے، یہ تحریک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی۔ اس تحریک کے لیے جو ٹیم درکار تھی، جو ہاتھ درکار تھے، جو افراد درکار تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر پاکیزہ اور اطہر دل کسی اور کے نہیں تھے، ان کو اللہ کے نبی کے لیے چن لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی ایک ٹکڑی کو، ایک ٹولے کو، ایک گروہ کو ایک جگہ متعین کیا کہ ہم ہار جائیں یا جیت جائیں، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، لیکن تم نے اس پہاڑ کا درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس موقع پر جب جنگ فتح ہو گئی اور مشرکین دوڑ رہے تھے اپنے اسباب چھوڑ کر، ذلت رسوائی کے ذریعے شکست کھا کر، تو ان صحابہ نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب ان کو پکڑنا، ان سے مال غنیمت حاصل کرنا، ان کو قیدی بنانا، اب یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو اس لشکر کا امیر تھا وہ بدستور ان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جنگ ہار جائیں یا جیت جائیں، فتح ہو شکست ہو، تم نے ہرگز اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدعا اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کھائی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ درہ چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے لشکر کو لے کر اس درے سے حملہ کرنے کے اوٹ میں وہ انتظار میں کھڑے تھے۔ جو ہی مسلمانوں کا یہ کمزور پہلو سامنے آیا، انہوں نے فوراً حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد نتیجتاً یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تکلیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک پتھر کی چٹان کی اوٹ میں چلے گئے۔ ظاہراً مسلمانوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ صحابہ بڑے دل برداشتہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ آپ کی حفاظت کے لیے اس پہاڑی چٹان کی اوٹ میں تھا، اور ابو سفیان جو اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ مشرکین مکہ کے فوجی جرنیل تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس کو سارے کا سارا اپنا شرک والا مذہب وہ زندہ ہوتا نظر آ گیا، اور اسلام معاذ اللہ مٹتا نظر آ گیا۔ اسے سوچا کہ آج کی جنگ میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اسے خوف لاحق تھا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہ ہوئے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو یہ تحریک نہیں رکے گی۔ دشمن کو پتہ ہوتا ہے، اسے معلوم تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو جائیں
پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ زندہ رہے تو اسلام کی تحریک اور توحید کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس لیے وہ پہاڑی کے قریب آیا اور تیر کی زد سے پیچھے کھڑا ہو کر اس نے آواز دی کہ حل فیکم محمد، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب نہیں دینا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں اور آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اب اس کے ذہن میں تھا کہ ابھی دو شخص ایسے ہیں اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین، جن پر پوری امت ان کی عزت، تقدیس، وقار پہ جمع تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں اس وقت اصحاب پیغمبر میں ان سے بڑھ کے اللہ کے پیغمبر کے قریب اور امت میں سب سے اعلیٰ اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے والے اور کوئی نہیں تھے، وہ تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان کو یہ ڈر لگا کہ اگر اللہ کے نبی وفات ہی پا گئے، شہید بھی ہو گئے ہیں، اور ابو بکر صدیق زندہ رہا، تب بھی مشن پیغمبر اور مشن رسالت کہیں رک نہیں پائے گا، یہ دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں۔ اب اسے کھٹکا لگا کہ اگر ابو بکر زندہ ہیں تب بھی میں ناکام لوٹوں گا۔ پھر اسے پوچھا حل فیکم ابو بکر، اس کے ذہن میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، کیا ابو بکر زندہ ہیں تم میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جواب نہیں دینا، ابھی چپ رہیں۔ اب اس نے سوچا اگر ابو بکر صدیق کا جواب نہیں آیا تو اس نے سمجھا وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس کے ذہن میں تھا کہ ابھی ایک ہستی باقی ہے، وہ ہے عمر بن خطاب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانشین تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی جب شہادت ہو گئی تو فرما رہے تھے آپ کے جسم عطر کو دیکھ کر غسل دیا جا رہا ہے، اور ابن عباس صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے عمر تو کتنا خوش نصیب ہے، میں نے بڑے موقع پہ سنا اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ میں تھا فلاں جگہ اور ابو بکر عمر تھے، میں گیا فلاں مقام پر اور ابو بکر عمر گئے، میں نے فلاں دیکھا ابو بکر عمر نے دیکھا، میں نے فلاں کام کیا تو ابو بکر عمر نے کیا۔ معنی یہ تھا کہ تم جس مقام پر بھی اللہ کے رسول اپنے ذات کا ذکر کرتے تھے تو ساتھ جن دو ہستیوں کا ذکر آتا وہ ابو بکر عمر تم ہوتے تھے، اور ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مجھے امید کامل ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی جنت میں اس وقت بھی اللہ کے نبی ہوں گے اور ابو بکر عمر ہوں گے، یعنی ساتھ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک پیش کی تو دشمنوں کو اللہ کے رسول سے جو بغض تھا وہ ابو بکر و عمر سے بھی تھا، اور ان کی نسل کے کچھ آثار میں گزرنے والے لوگوں کو آج بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو معاذ اللہ وہ ناکام تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محمد اس لیے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عرب کے معاشرے کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک کر کے ایک عالی شان معاشرہ تشکیل دے دیں۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ابو بکر اچھے تھے، معاذ اللہ نہ عمر اچھے تھے، ان کی بد نصیبی کہ وہ ان کے بارے میں ایک نیگیٹو ریمارکس دیتے ہیں۔ میں نے آج جمعے میں ایک صحیح بخاری کی حدیث کا ذکر کیا، دو گروہ قرآن پاک نے بیان کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اساس تھے، جن کو اللہ کے پیغمبر نے بھرپور پال کے دینی، اسلامی، منہجی، فکری لحاظ سے تیار کیا تھا۔ وہ بہترین جو گروہ تھا وہ دو کیٹیگریز میں تھے، ایک تھے مہاجرین اور ایک انصار۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ سے سارا خاندان، گھر، کاروبار چھوڑ کے آئے وہ مہاجرین تھے، اور آنے والوں کو جنہوں نے ویلکم کیا، گھر دیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادیاں کی، گھر آباد کی، معاشرہ تشکیل دیا، انصار۔ تو یہ دو گروہ تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، فرمایا کرتے تھے، آپ شعر پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ شعر یاد کرنا چاہیے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ،
اللہ کوئی خیر کائنات میں وہ خیر ہی نہیں ہے جب تک کسی مومن بندے کو آخرت نصیب نہ ہو جائے خیر والی۔ دنیا کی کوئی نعمتیں آخرت کے سامنے کچھ ایسا نہیں رکھتی۔ کوئی خیر اگر کسی مومن کے حصے میں ہے تو اس وقت خیر ہے جب وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ آپ فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، آگے فرماتے فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ بخش دینا، معاف کر دینا مہاجرین کو اور انصار کو۔ 22 رجب ابھی 22 جمادی الثانی گزرا ہے، ہفتہ 10 دن پہلے، تو اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جانشین، اس امت کے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان، اور صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیرت کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے، سیدنا عمر وفات پا گئے، شہید ہو گئے، سیدنا عثمان شہید ہو گئے، اور بیٹا سیدنا علی سے پوچھتا ہے جب حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہیں، ممبر بھی حضرت علی کا ہے، تخت بھی حضرت علی کا ہے، خلافت بھی ان کی تھی، مسجد بھی حضرت علی کی ہے، مجمع بھی، معتقدین بھی، محبت کرنے والے بھی، اس وقت سب حضرت علی سے بڑھ کے کوئی امت میں اللہ کے ہاں زیادہ تقوی والا نہیں تھا۔ تو بیٹا پوچھتا ہے سیدنا علی سے کہ بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑھ کے افضل شخص کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا سیدنا علی نے کہ بیٹا اس امت میں سب سے اعلیٰ ترین شخص ابو بکر ہیں۔ کہتے میں نے پوچھا بابا جان ان کے بعد اس امت کا عالی شان انسان کون ہے؟ میں بیٹا عمر بن خطاب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا پھر ان کے بعد تو آپ ہی کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حق ادا کیا جو کہ مومن بندے کے لیے ہے۔ آپ نے عاجزی کے طور پہ کہا نہیں میں تو ایک عام سادہ سا مسلمان ہوں، اپنے ذات کو خود اجاگر نہیں کیا، مگر نہ سچی بات یہ ہے کہ جیسے یہ خلافت کی ترتیب ہے نا، ابو بکر و عمر عثمان و علی، ایسے ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت میں ان چاروں کے پائے کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کی جب وفات ہو رہی تو فرما رہے تھے ایک موقع پہ جب وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک یہودیہ عورت نے کھانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، تو آپ فرما رہے تھے آپ نے لقمہ باہر پھینک دیا لیکن اس کے اثرات کچھ جسم میں چلے گئے، تو آپ فرما رہے تھے عائشہ وہ جو یہودیہ عورت نے مجھے دفعہ زہر دیا تھا نا آج وہ میری شہرت کاٹ رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہودیوں نے زہر دیا تھا، مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ 2 سال 4 ماہ بعد اللہ کے پیغمبر کا یہ بہترین اور پوری امت مسلمہ کا اعلیٰ ترین فرد وفات پا گیا۔ آج بھی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا سب سے بڑھ کے اس امت میں سے جس بندے نے سب سے زیادہ مجھے تقویت دی ہے، میری تحریک کو، میرے مشن کو، میرے منہج کو، میرے نزدیک وہ بندہ ہے، وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنے مال سے بھی میری حفاظت کی ہے، اپنی جان سے بھی میری حفاظت کی ہے، اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی محمد کے ساتھ کر دیا۔ آپ شہید ہوئے تھے، وفات ہوئی تھی آپ کی، اور زہر والی روایت سے شہادت بھی ہوئی ہے۔ لیکن آج امت میں کچھ ایسے بدنصیب موجود ہیں جو اللہ کی کتاب پر، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بد زبانی کرتا ہے، سینہ اس کا بدبخت کا بغض و عناد سے بھرا ہے، تو وہ یہ بغض اللہ کے رسول سے کر رہا ہے یا اللہ سے کر رہا ہے؟ وہ انکار رب کے قرآن کا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے ان کے لیے مغفرت کے اعلانات فرمائے ہیں نا، ان کے ایمان کی گواہیاں رب کے قرآن نے دی ہیں، ان کے رضوان کی خوشخبری رب کے قرآن نے دی ہیں، ان سے اللہ کی محبت اور اللہ کی مغفرت کے وعدے رب کے قرآن نے کیے ہیں۔ اور بڑی پیاری بات ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ،
چھوڑو دنیا کی باتوں کو، جب قیامت قائم ہو جائے گی پروردگار عالم اس دن فیصلے صادر فرمائیں گے، اللہ کی سوا مالک یوم الدین، اس دن کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا، سارے عاجز اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پوری مخلوق پر فیصلے میرے رب ذوالجلال کے صادر ہو رہے ہوں گے۔ وہی اس کائنات ایک بندے کے دلوں کو، رازوں کو جاننے والا وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار رہا ہے کہ اے میرا پیغمبر، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن اللہ اپنے نبی کو بھی اور اپنے نبی کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہیں ایمان والے، اللہ ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے دنیا بھی بتا دیا اور آخرت کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ وہاں پر بھی ان کے لیے کوئی رسوائی نہیں ہوگی، یہ اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ اس لیے ایک تو جیسے اللہ کی توحید پر ایمان ضروری ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان ضروری ہے، میرے بھائیوں اصحاب پیغمبر سے محبت اور ان کے ایمان کی گواہیاں اور ان کے ایمان کو یقین کی حد تک اور عمل صالح اور ان کے جنتی ہونے کو ماننا، یہ اللہ کی کتاب کی گواہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اعلانات ہیں، جو ان پہ شک کرتا ہے وہ رب کے قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے۔ ایسے باعث یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، بات زیادہ لمبی ہوگی، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے ایک رجب ہے، اس کے بعد ذیقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، یہ 3 اکٹھے ہیں۔ جب شوال کی عید الفطر جس مہینے میں آپ مناتے ہیں، اس مہینے کے بعد آگے لگاتار جو 3 مہینے ہیں وہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا، اور چوتھا یہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن میں جنگ، جدال، قتل و غارت معاملات، ان چیزوں کو اسلام نے منع کیا۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بعض لوگ خود ساختہ رجب کے بارے میں کچھ مبارکبادیاں بھیج رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائی۔ دوسری بات، 22 رجب کو اہل شرک اور اہل بدعت کا ایک گروہ 22 رجب کو کنڈے کی ایک رسم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ یہ بد نصیب ٹولہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت جو فرمایا، پہلا بحری لشکر سمندری جہاد کے لیے جائے گا، جو پہلا امت پیغمبر کا پہلا لشکر سمندر کی پشت پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جائے گا، ان سب پر جنت واجب ہے، اور اس لشکر کا امیر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان تھے، صحیح بخاری کی روایت۔ اب اس کے بعد وہ اپنا چھپا ہوا بغض باہر نکالنے کے لیے 22 رجب کو خوشی کے طور پہ انہوں نے اس دور میں بھی ایسا کیا، جب سیدنا معاویہ کی وفات ہوئی تو اندھیرے میں لوگوں کو بلایا، کیونکہ امت مسلمہ کا ایک ہولڈ تھا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول پورا تھا، تو ڈر اور خوف کی وجہ سے کھل کر نہیں آئے، لیکن اندھیرے میں کچھ دعوتیں کیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ اب تو الحمدللہ کافی فرق ہے، ورنہ ہمیں بھی یاد ہے کہ اکثر گھروں میں یہ کنڈے بنائے جاتے تھے اور صبح کی اذانوں کے ٹائم بنا کر اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں دیے جاتے تھے، یا لوگوں کو گھروں میں بلا کر اندھیرے میں کھلائے جاتے تھے، اور نام دے دیا اس کو امام جعفر صادق کی نیاز کا۔ سیدنا جعفر صادق رحمہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں، عظیم الشان اہل علم ائمہ اہل بیت میں ان کو شمار ہوتا ہے، انتہائی نیک، صالح، صاحب تقوی، صاحب علم شخصیت تھی، لیکن ان کے نام سے ایک پروپیگنڈا جھوٹا کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نظر و نیاز یہ اللہ کی عبادت ہے، نظر و نیاز اللہ کی عبادت ہے، اگر اللہ کے سوا غیر کے نام سے نظر و نیاز دی جائے تو وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق حرام ہے، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ ساتھی یہ جو مہینہ اب گزر رہا ہے، ایک تو رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص خاص عبادت نہیں اللہ کے رسول نے دی، نہ روزہ، نہ رات کا قیام، کوئی چیز ایسی نہیں تھی،
اس لیے اس رجب کے مہینے کی مناسبت سے کوئی خاص عبادت کا طریق اختیار نہیں کرنا۔ دوسری بات، اس رجب کے مہینے کے اندر جو کنڈے کی رسم بد ہے، جس کا کھانا بھی حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ معاذ اللہ ایک لکڑہارا تھا، اس نے کنڈے بھرے تو یوں مالدار ہو گیا، فلاں نے پتہ یوں اس کی غربت ختم ہو گئی، فلاں نے کہ یہ سارے کے سارے اس کی بیس پہ ایک شرک کی کہانی کھڑی کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے معاشرے میں ان چیزوں کو سمجھائیں، لوگوں کو روکیں، نہ اس میں معامرت کریں، نہ اس پہ شامل ہوں، نہ ان کے پکے ہوئے کھانے کھائیں، بلکہ اس کو حرام سمجھ کر اور اس سے دور رہیں، اور یہ سمجھیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بد نصیب ابن سبا کی نسل، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحابہ پیغمبر سے بغض کے اندر یہ اپنی خوشیوں کا اظہار تاریکیوں میں کرتے ہیں، اور لاشعوری میں ہم آل سنہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔